السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 32۔ اور تمنا نہ کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے وہ حصہ ہے، ان اعمال میں حصہ ہے جو وہ اختیار کریں گے، اور عورتوں کے لیے ان اعمال میں حصہ ہے جو وہ اختیار کریں گی۔ اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت پر پچھلے درس میں کافی تفصیلی بیان ہوا تھا کہ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا، بہت ساری چیزوں سے محروم کیا، ہم جہاد نہیں کر سکتے، جماعت کی نماز میں شرکت کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ نے بعض کو بعض پر اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے جو فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا مت کیا کرو۔ اس آیت کے تحت یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ یہ جو مرد و عورت کی جو مساوات ہے، یہ یورپ کا نعرہ ہے، یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے تابع بنایا ہے۔ پھر اس پر بات ہوئی تھی کہ تابع بنایا ہے، غلام نہیں بنایا۔ عورت مرد کی غلام نہیں ہے، مرد کے ماتحت ہے۔ غلام میں ماتحت میں فرق ہے۔ غلام اور چیز ہوتی ہے، ماتحت اور چیز ہوتا ہے۔ اس کی بھی کچھ مثالیں دی تھیں کہ زوجہ ماتحت تو ہے مگر اس کے ساتھ خادموں جیسا سلوک کرنا، لونڈیوں جیسا سلوک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک مثال دی تھی کہ جیسے بعض حضرات بیوی سے جوتے پالش کرواتے ہیں، پاؤں دبواتے ہیں، ہمارے حضرات، بڑے حضرات، اکابر اس سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ یہ عمل بیوی سے اس قسم کی خدمت لینا درست نہیں ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ بعض دفعہ زوجہ خود اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ شوہر کے حکم کے بغیر ہی محبت میں اس کے پاؤں دبا دیتی ہے۔ کسی میں میاں بیوی میں محبت کا ایسا تعلق ہو اور وہ اس طرح کی زوجہ حرکت کرتی ہو محبت میں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ شوہر خود سے حکم نہ دے، یا شوہر کو معلوم ہے کہ زوجہ اور مجھ میں ایسی بے تکلفی ہے کہ میں حکم بھی دوں گا تو وہ کوئی برا محسوس نہیں کرے گی، تو بھی ایک الگ بات ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کسی کو دیکھیں رشتہ داروں میں بیوی شوہر کے پاؤں دبا رہی ہے تو خام ہمیں فتویٰ لگا دیں کہ مولوی صاحب نے یہ بیان دیا تھا، تو ان کا آپس کا اگر کوئی محبت کا تعلق ہے تو ایک الگ بات ہے۔ مقصد یہ تھا کہ شوہر بیوی کو غلام سمجھ نہیں سکتا۔ یہ تو بیانات کافی تفصیل سے ہو چکے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت مزید کچھ باتیں جو اسی آیت سے مفہوم ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ آج بیان کروں گا۔ سوالات کی پرچیاں پچھلے دفعہ بھی تھیں، اس دفعہ اگر ہوں تو پہلے مجھے سوالات کا حجم سامنے آ جائے، جنہوں نے سوالات پوچھنے ہیں تو وہ، تاکہ میں بیان اسی حساب سے ذرا مختصر کر لوں۔ ارادہ بھی ذرا مختصر بیان ہی کا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔
بعضوں کو اللہ نے ذہین بنایا ہے، بعض کو بیوقوف بنایا۔ بیوقوف کا مطلب زیادہ ذہانت نہیں دی۔ اب ایک اسکول میں پڑھنے والے، ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ان میں دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کم محنت کرتا ہے مگر نمبر اچھے آ جاتے ہیں، دوسرا سارا دن پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتا ہے مگر پھر بھی بمشکل پاس ہوتا ہے۔ تو اب اس دوسرے کو جیلسی ہونے لگتی ہے، حسد ہونے لگتا ہے اس طالب علم سے، اس کلاس فیلو سے جو کچھ پڑھے بغیر بھی اول آ رہا ہے، فرسٹ آ رہا ہے، اے گریڈ سے پاس ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی قرآن مجید کی آیت صادق ہوتی ہے کہ یہ دماغی صلاحیت ہونا کسی میں، جسے کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے، دماغ اس کا زیادہ کام کرتا ہے، یہ بھی فطرت کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں بھی جو غبی ہے، جس کے دماغی صلاحیت کم ہے، اسے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ تو جو غبی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کے کھوپڑی میں جو بھیجا رکھا ہے، اس میں جو انسٹالیشن ہوئی ہے وہ بہت اچھی ونڈو کی ہوئی ہے، اور میری جو انسٹالیشن ہے وہ تھوڑی سی، اس میں کچھ وائرس بھی ہیں۔ یہ اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ صبر کرے اس پہ۔ صبر کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہوتا ہے، یہ میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں۔ کیا سوچے تو صبر کی توفیق مل جائے گی، ورنہ حسد ایسی چیز ہے، حسد کی بنیاد ہی یہی ہے، حسد یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ حسد کو مؤنث پڑھتے ہیں ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں حسد مذکر لے حسد ہوتا ہے، تو اردو میں دونوں مستعمل ہیں۔ تو زیادہ جو فصیح اردو ہے اس میں حسد کا لفظ مذکر بولا جاتا ہے، یعنی حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی ایک بات بتا دوں، پنجاب والوں کی جو اردو ہے اس میں مذکر کو مؤنث بنا دیتے ہیں، بہت زیادہ ان کے ہاں رواج ہے یہ۔ تو اب چونکہ پاکستان میں پنجاب کی آبادی زیادہ ہے، اردو بولنے والے کم ہیں، تو اردو میں بہت سارے مذکر الفاظ مؤنث بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں سب کرکٹ ہمیشہ کھیلا جاتا تھا، اب کرکٹ کے بارے میں تبصرے ہوتے ہیں کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ ہم کراچی میں جب کرکٹ کا لفظ سنتے تھے، جہاں خالص اردو ہے، تو بھئی کرکٹ کھیلا جاتا ہے۔ ہم جب پنجاب جاتے تھے تو وہاں اپنے رشتہ داروں کو سنتے ہوئے دیکھتے، بولتے، وہ کیا بولتے تھے، کرکٹ کھیلی جاتی ہے، تو ہم ہنستے تھے کہ جو چیز کھیلا جاتا ہے اس کو کھیلی جاتی کرتے ہیں۔ یہ فصیح اردو تھی، کھیلا جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، وہ کھیلی جاتی بن گئی، اردو والے بھی کھیلی جاتی۔ تو پنجاب میں اردو کا چونکہ غلبہ ہے نا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں اردو پہ کام زیادہ ہوا ہے، جو اردو بولنے والے انہوں نے اردو پہ کام کم کیا ہے، شاعر پنجاب میں زیادہ گزرے اردو کے، تو کچھ فائدے تو ہوئے اس کے، لیکن کچھ تھوڑے سے نقصانات بھی ہوئے۔ اس کی میں آپ کو ایک زبردست مثال دیتا ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی پنجابی اسپیکنگ تھے، لدھیانہ کے، انڈیا کا پنجاب تھا، تو حضرت کی مادری زبان پنجابی تھی مگر اردو بہت اچھی بولتے تھے۔ تو بعض دفعہ حضرت ہم سے پوچھتے تھے کہ اردو کا یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ حضرت کو جب پتا چلا کہ میں سہارنپور کا ہوں، تو پھر حضرت اردو کے بارے میں مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھتے تھے، اور تھوڑی محبت تو الحمدللہ کرتے تھے، تھوڑی سی اور زیادہ کرنے لگے۔ عصبیت نہیں تھی نا، عصبیت ہم نے مدارس میں الحمدللہ لسانیت اور عصبیت نہیں دیکھی کہ پنجابی ہے تو اردو سے نفرت، اردو ہے تو پنجابی سے نفرت، یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت کو جب پتا چلا، حضرت نے فرمایا آپ کہاں کے؟ میں نے کہا سہارنپور۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، قریب بلایا، پھر مجھے حضرت سہارنپوری کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو حضرت نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا، اور ایک اور حضرت کے مرید ہیں، وہ بھی ہندوستانی کے انڈین ہیں، مولانا سلطان صاحب، تو ہم دونوں سے حضرت نے پوچھا کہ یہ میل کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی کپڑوں پہ میل جمع ہوا ہے یا جمی ہوئی ہے، صحیح لفظ کیا ہے؟
مجھ سے پوچھا, میں نے کہا حضرت صحیح لفظ ہے میل جمع ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میل جمی ہوئی غلط. حضرت نے ان سے پوچھا, مولانا سلطان صاحب سے, انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ میل جمع ہوا ہے, جمی ہوئی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ڈکشنری میں دیکھیں, اردو لغت میں دیکھیں. ہم نے 3-4 اردو لغت کی کتابیں دیکھی, ڈکشنری دیکھی, سب میں لکھا ہوا تھا میل کا لفظ مؤنث ہے, میل جمی ہوئی ہے, جمع ہوا نہیں بلکہ جمی ہوئی. اب مجھے بھی شرمندگی ہوئی, انہیں بھی, کہ حضرت ہم پر اعتماد کر کے لفظ پوچھ رہے تھے مگر ڈکشنری میں اس کے خلاف نکلا. اور حضرت خود بھی پنجابی زبان تھی حضرت کی اصل جو مادری زبان تھی. تو حضرت نے ہمیں بلایا, حضرت نے فرمایا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لفظ مذکر ہے اور لغت کی کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. پھر حضرت نے فرمایا اس لیے غلط لکھا ہوا ہے کہ اردو لغت کی جتنی کتابیں ہیں سب پنجاب والوں نے لکھی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کہاں سے کدھر چلے گی بات, لیکن یہ پھر میں آ رہا ہوں اسٹیشن کی طرف واپس, تھوڑی سی جنرل نالج بھی ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے نا. تو حضرت نے فرمایا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان کی حفاظت کریں. اردو بہت شائستہ زبان ہے, بہت پیاری زبان ہے. انگلش کی اپنی اہمیت ہے, لیکن جو ادب ہے نا, ادب جو اردو میں ہے وہ بہت کم زبانوں میں ہے. یہی وجہ ہے آپ اردو زبان کے مشاعرے دیکھیں گے, انگلش کے مشاعرے آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہیں بھی, اس زبان میں ادب نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے معشوقہ کی بالوں کو تشبیہ دینی ہے تو اردو میں اس کے لیے زلفوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. زلف, گھٹا کی طرح اس کی طویل زلفیں. انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہیئر کٹنگ. ٹھیک, وہ ادب اور وہ چیز بنتی نہیں ہے, کیونکہ ہر زبان میں جو اہل لغت کا جو کلچر ہوتا ہے نا وہ ان کی زبان میں آ جاتا ہے. تو جن کا وہ کلچر ہی نہ ہو تو ان کے لیے ان کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے. یہ شعر و شاعری یہ ہمیشہ سے مسلمانوں نے اس میں زیادہ ترقی کی ہے. تو اردو زبان میں, عربی میں یہ بہت ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ اردو کے مشاعرے بہت ہوتے ہیں, یہاں نہیں ہوتے, انڈیا میں آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں. رات 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک لوگ لاکھوں کا مجمع بیٹھ کے وہ مشاعرے سنتا ہے. انگلش میں نہیں ہوتے. تو اس لیے, اور دوسری بات یہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کی عربی کے بعد سب سے بڑی زبان اردو ہے. عربی زبان کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ دنیا بھر میں, یعنی جو ایک دوسرے کو رابطہ کرنے کے لیے جو زبان ہے نا, اردو ہے. ہندی جو ہے نا وہ اردو ہی ہے. وہ ہندوؤں نے صرف عصبیت میں مسلمانوں سے دشمنی میں اس کا نام تبدیل کر کے ہندی رکھ لیا, ورنہ حقیقت میں وہ کیا تھی؟ اردو تھی. تو وہ خام خامے جو ہے نا اس کو رسم الخط تبدیل کر دیا اور اس کو ہندی کہنا شروع کر دیا, ورنہ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ اردو ہی ہے. تو ہندی کہہ لے, اردو کہہ لے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو میل کا لفظ ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا مذکر ہے, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں. جو ڈکشنری کی کتابیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں پنجاب میں, اور پنجاب والوں نے لکھی ہیں, اور پنجاب والے مذکر لفظ کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مؤنث. تو یہ انہوں نے اہل لغت کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا بولتے ہیں, بلکہ اپنے کلچر کو دیکھ کے انہوں نے اردو کو مؤنث لکھ دیا. تو اس طرح جو ہے نا یہ حسد کا لفظ بھی ایسا ہی ہے. کہاں سے چلی تھی بات, کدھر کو چلی گئی؟ حسد کا جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے تو اس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو, اس کی تمنا مت کرو. تمنا ہوتی ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے نا کہ میں ایسا بن نہیں سکتا, یہ میرے جیسا ہی بن جائے کم از کم. تو میں ذہانت کی مثال دے رہا تھا. بعضوں میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے, دماغ بہت تیز چلتا ہے. ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے, ہم بھی اسکولوں میں پڑھتے تھے, جو طالب علم زیادہ ذہین ہوتا ہے تو جو کم ذہین ہوتے ہیں ان کو جیلسی شروع ہو جاتی ہے, حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے نقصانات کی فکر شروع ہو جاتی ہے. وہ فرسٹ آئے گا تو اوپر سے پھیکی پھیکی ہنسی, پھیکی پھیکی مسکراہٹ, دل جل رہا ہے کہ ایک کمبخت کسی طرح مر کیوں نہیں جاتا. یہ
اوپر اس پہ مسکرا رہے ہیں, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو اسی طرح دولت ہی اللہ کی تقسیم ہے. بعض دفعہ ایک آدمی محنت کر کر کے ادھمواں ہو جاتا ہے, پھر بھی کچھ اس کے ہاتھ نہیں آتا, اور ایک کچھ بھی نہیں کر رہا, بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, بہت محنت کرتے تھے پیسہ کمانے کی. ایک دن مجھے بڑی حسرت سے کہنے لگے, پتہ نہیں کوششیں کر کر کے تھک گئے, ہمارے پاس آتا نہیں ہے. ایک تو یہ غم کہ ہمارے پاس آتا نہیں, اور دوسروں کے پاس آئے چلا جا رہا ہے. یعنی ایک مستقل غم ہے, یا تو دوسروں کے پاس بھی نہ آئے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, سب کے لیے ہوتا ہے نا, غم نہیں ہوتا. ایک صاحب پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے, دوسرا اس سے کہنے لگا اتنا مہنگا ہو گیا, تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگے صرف میرے لیے تھوڑی ہوا ہے, سب کے لیے ہوا ہے بھائی. تو اس غم میں سب برابر کے شریک ہیں. جس غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا, آپ ہی غریب ہیں اکیلے دنیا میں, باقی سب آپ کے دوست اڑوس پڑوس سارے ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں, تو انسان اور گھٹ گھٹ کے مرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک غم میرے پاس پیسہ کیوں نہیں, دوسرا غم اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے, یہ ایک مستقل غم ہے. یہاں بھی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے. مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیوں نازل ہوئی. دیکھو انتظار سب کر رہے تھے کہ نبی آنے والا ہے, سب انتظار کر رہے تھے, یہودی بھی, عیسائی بھی, عرب بھی, اور سب کو پتا تھا کہ جب نبی آئے گا تو ہم اس کی غلامی کریں گے. لیکن یہودیوں کو جیلسی کیا ہوئی کہ یہ عرب میں کیوں آ گئے. عرب تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم تعلیم یافتہ ہیں, سائنس ٹیکنالوجی میں بھی ان سے آگے, مذہبی تعلیم میں بھی ان سے آگے. آج تک تو یہ مشرکین مکہ جو بت پرست ہیں ہمیں مذہبی رہنما سمجھتے تھے, اگرچہ ہمارے تابع نہیں تھے, لیکن ہمارے دین کو اپنے دین سے اچھا سمجھتے تھے, ہمیں مہذب تہذیب یافتہ سمجھتے تھے. ہم تعلیم یافتہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. عرب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. مستقبل کی پیش گوئیاں یہ لوگ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تمہاری آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہے فیوچر کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں. ہم ان سے نہیں پوچھتے تھے. لیکن یہ عجیب کہانی ہو گئی کہ جو آخری نبی آیا جس نے سب پہ حکومت کرنی ہے, وہ نبی ان بدوؤں میں آیا جن کا کام اونٹ چرانے اور بکریاں چرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, جو ایسے جاہل ہیں کہ ان پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا. ان کو ہم کیسے فالو کریں؟ یہ حسد پیدا ہوا ان میں, جیلسی. کیونکہ یہودی تو اللہ کے لاڈلے سمجھے جاتے تھے نا, بنی اسرائیل تو. موسیٰ کلیم اللہ ان میں آئے, زکریا علیہ السلام آئے, سلیمان علیہ السلام آئے, سینکڑوں پیغمبر اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے. ان کی حکومتیں اللہ نے ارض فلسطین میں, بیت المقدس میں, دنیا پہ ان کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. تو اب ان کے لیے کسی غیر کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان کے کیوں, اس کو کیوں نبی بنا دیا, ہمیں کیوں نہیں بنایا, ہم کیسے ان جو آج تک ہمارے سامنے دو زانوں بیٹھتے تھے ہم ان کے سامنے کیسے دو زانوں جا کے بیٹھیں, یہ حسد پیدا ہوا ان کو, حسد. مشرکین مکہ میں بھی جو دولت مند لوگ تھے, عرب کے سردار تھے, ان کو بھی حسد ہوا. وہ کہنے لگے لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. بھائی مکہ اور مکہ کے قریب ترین شہر تھا طائف, تو مکہ اور طائف ان دو بستیوں میں جو سب سے زیادہ دولت مند اور سردار ہے, سب سے زیادہ دولت مند, اس پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اس کو تو ہم فالو کر سکتے تھے, اس کو اپنا امیر بنا سکتے تھے, اس کو لیڈر بنا سکتے تھے. ایک ایسا پیغمبر جو پیدائشی یتیم, اور خاندان پر تو آپ کے کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, مانتے تھے بڑا اونچا نسب ہے, لیکن غربت, پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے. ایسے شخص کو ہم مقتدا اور رہبر کیسے بنا لیں؟
تو قرآن نے ان دونوں یہودیوں کے سوال کا بھی اور مشرکین میں جو دولت مند تھے ان کی حسد اور ان کے سوال کا بھی ایک جواب دیا قرآن نے، بڑا زبردست جواب. فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. فرمایا دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی، تو نبوت جو اس سے کئی گنا زیادہ اونچا مرتبہ ہے وہ تمہاری رائے سے کیسے ملے گا کسی کو؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم صرف قرآن کے جو الفاظ ہیں نا اور قرآن کے جو دلائل ہیں وہ دلائل خود اس کلام کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن کی ہر بات بہت اتھینٹک ہوتی ہے، نپی تلی بات ہوتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے کیا وہ اپنے اختیار سے غریب ہے؟ چاہتا تو وہ یہ تھا کہ طائف اور مکہ جس کی تم مثال دے رہے ہو کہ طائف اور مکہ میں جو فلاں دولت مند ہے، تو طائف اور مکہ میں ہر غریب چاہتا ہے کہ اس فلاں کی جگہ کون ہوتا؟ میں ہوتا. کیا اس کے مشورے سے اللہ نے بنا دیا اس کو؟ اس کی چاہت اور اس کی رائے. یا الیکشن ہوئے تھے کہ جب لوگ زیادہ لوگ فلاں کے بارے میں کہیں گے اس کو دولت مند ہونا چاہیے. دیکھو الیکشن میں لیڈرشپ کے لیے تو سلیکشن ہو جاتی ہے، اگر دولت مند بننے کے لیے سلیکشن ہونا تو ہر آدمی اپنے اوپر 6 ٹھپے لگا کے آئے گا، کہے گا اس کے لیے میں ہوں وحدہ لا شریک لہ، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک اس انتخابات میں نہیں ہوگا. اگر حکومت الیکشن کروائے کہ 3 کروڑ روپے تقسیم ہوں گے اس محلے میں کسی ایک آدمی کو، وہ کون ہے؟ ہر آدمی کہے گا وہ صرف اور صرف میں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دولت کے بارے میں تو ہر شخص کی رائے کیا ہوتی ہے؟ میں وحدہ لا شریک لہ. یہ وحدہ لا شریک لہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ میں جب مدرسے میں داخل ہوا دارالافتاء والارشاد میں تو اس وقت کل 8 طلبہ تھے وہاں پڑھتے تھے. تو میری جو کلاس تھی نا صرف کی عربی گرامر کی، اس میں میں اکیلا تھا. تو جو ممتحن باہر سے آئے نا امتحان لینے کے لیے، جیسے دوسرے مدارس میں سالانہ امتحان کے لیے باہر سے آتے ہیں ممتحن، تو پوچھا کہ بھئی درجہ اولا میں کتنے طلبہ ہیں، کتنوں کا امتحان لینا ہے؟ تو ہمارے استاذ نے میری طرف اشارہ کیا وحدہ لا شریک لہ. یہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہی ہے پوری کلاس اکیلا ہی ہے یہ. تو پہلا سال تھا، پھر تو اگلے سال پھر سب طلبہ کے ساتھ شریک ہو گئے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، جو دولت ان کی مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس میں بھی اللہ کی نظر میں ایک حکمت ہے. سب کو ایک جیسی نہ ملے، سب کو ایک جیسی مل گئی تو ملازمت کون کرے گا؟ سیٹھ صاحب کے ہاں سارے دکان کھول کے بیٹھے ہوں گے، سب کی اپنی ذاتی کمپنیاں ہوں گی، کمپنی کو چلانے کے لیے مزدور کسی کے پاس نہیں ہوں گے، ایک دن بھی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. آپ سارے انجینئر ہیں تو ٹھیکہ تو سارے لے رہے ہیں، سڑک بنانے کا ٹھیکہ سب نے لے لیا، اس بنانے کے لیے مستری اور مزدور آپ کو مل نہیں رہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں بھی تیری طرح جناب میں بھی انجینئر ہوں. تو سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، سارے ہی ایک جیسے دولت مند، سارے ہی اونچے طبقے کے. اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جو دنیا میں ترقی یافتہ لوگ ہیں نا، جن میں تھوڑی سی سینس بھی ہے، وہ ہر ایک کے لیے تعلیم ضروری سمجھتے ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں مقصد ہے ترقی، جتنی تعلیم ترقی کے لیے ضروری ہے جتنے افراد کے لیے ان کو دو، باقیوں کو نہ دو. اس کے لیے انہوں نے بڑا اچھا معیار بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو بنایا تو مختلف ذہنی صلاحیتیں رکھی ہیں. کچھ کو پیدا ہی پتھر کوٹنے کے لیے کیا ہے، ان کو فزکس کیمسٹری پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ پیدا ہوتے ہی ہتھوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا ہوگا بچے، 4 بچے ہو نا آپ کے، ان 4 کو کام میں لگا، ایک کاپی پینسل لے کے بیٹھا ہوگا، کچھ بنا رہا ہوگا اس کو، ایسا جیسے بہت بڑا سائنسدان کیلکولیٹر لے کے. کچھ کیا ہوگا، چمچ لے کے پیچ کا سمجھ کے کہیں گھسیڑ رہا ہوگا. سمجھ لو اس میں میکینک کے جراثیم ہیں. اس میں کون سے جراثیم ہیں؟ یہ بچپن سے ہوتا ہے.
بچپن سے. اور کچھ کیا ہوں گے, ان کو چودراہٹ کا شوق ہوگا. وہ بیٹھے بیٹھے سوائے آرڈر دینے کے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ کر لو, تم یہ کر لو. بعض بچے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے سوائے سمجھ لو کہ اس کو MBA کروانا ہے میں نے. سمجھ آ گیا؟ اس کی اور آسان مثال دوں. دیکھو بچیوں کو اکثر گڑیا سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, بچوں کو نہیں ہوتا. میں نے یہ خود مشاہدہ کیا ہے. لڑکوں کو گڑیا سے کھیلنے کا شوق نہیں ہوتا, لڑکوں کو اٹخ پٹخ کا شوق ہوتا ہے زیادہ. اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دو, اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دو. اور بچیوں کو یہ, پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت تو بچیوں کو شوق ہوتا دادی اماں اس طرح کی چیزیں کھیلتی تھی. ان کو آپ گھر کے لیے وہ کھلونے لا کے دینا 10-50 روپے والے وہ پلیٹیں, وہ بڑی خوش ہوتی ہیں اس سے. چائے بنا رہی ہوں تمہارے لیے, یہ کر رہی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت کی فطرت گھرداری رکھی ہے اور بچے پالنا یہ اس کی نیچر ہے. تبھی امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنا جائز ہے. اگرچہ گڑیا پہ تصویر ہوتی ہے, حرام ہے نا تصویر تو, لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ بچی کی یہ فطرت ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ جب بہت بچی تھی, چھوٹی تھی, ان کے پاس گڑیا دیکھی تو منع نہیں کیا ان کو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ گڑیا, کیونکہ امام حنیفہ کا مذہب حلال و حرام کے معاملے میں ذرا احتیاط کے پہلو کو وہ ترجیح دیتے ہیں. فرماتے ہیں اس گڑیا کی چہرے کے بارے میں نہیں ہے کہ ممکن ہے وہ چہرے واضح نہ ہو, اس لیے فقہ حنفی میں تو بچی کے لیے گڑیا سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ تصویر کے بارے میں اتنی شدید حدیثیں ہیں, اتنی سخت حدیثیں ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو بچی کو گڑیا سے کھیلنے کی جو حدیث ہے جس سے جائز معلوم ہوتا ہے, تو اس میں تعویل کرنی پڑے گی کہ ممکن ہے وہ ایسی گڑیا ہو جس کے چہرے کے نقوش واضح نہ ہو. لیکن دوسری طرف دوسرے ائمہ کیا کہتے ہیں, امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, گڑیا کا ذکر ہے تو گڑیا تو آنکھ ناک کان والی ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تصویر کو حرام قرار دینے کے باوجود, پتلے کو حرام قرار دینے کے باوجود بچی کو گڑیا سے کھیلنے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنی فطرت پہ قائم رہے. بچپن سے گڑیاؤں سے دل بہلائے گی تو اس میں اللہ نے جو اس کی فطرت رکھی ہے نا, وہ جوان ہونے کے بعد بھی اس فطرت پہ برقرار رہے گی. بچوں سے محبت ہوگی اس کو. اس کی مثال ایسے جیسے جو بچہ بچپن میں تھوڑا لڑاکا ہو, بڑے ہو کر بہادر بنتا ہے, مرد بنتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو بچپن سے ہائے اللہ ہوئی اللہ سکھا دیا ہے, جیسے آج کل بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, ہائے اللہ ہوئی اللہ. میں نے دیکھ رہا ہوں لڑکوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے, ہائے اللہ نہیں کرو نا, ایسے باتیں کر رہے ہوتے, اللہ نہیں کرو. میں ان سے کہتا ہوں بھائی اللہ لڑکیاں کرتی ہیں, لڑکے نہیں کرتے, اللہ نہیں کرو. لیکن وہ لڑکے بھی شروع کر دیتے ہیں. اور بعض تو ایسا ہوتا ہے لڑکوں کے ہاتھ میں مائیں مہندیاں بھی لگاتی ہیں, یہ سارے کام کرتی ہیں. تو وہ بچہ جو اس زنانے ماحول میں پلتا ہے اس میں پھر وہ جوانی میں بھی نسوانیت تھی, لڑکیوں میں ہی بیٹھے گا جاتا ہے. اس کو لڑکوں میں رہنا, ابے تبے سے بات کرنے کے بھی اس کو نہیں پتا ہوتا, وہ وہاں رہ کے بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ ہی کرتا ہے. تو جو بچہ تھوڑا سا بچپن میں فائٹر ہو تو وہ بڑے ہو کر بہادر بنتا ہے. اور بچے ہوتے تھوڑے سے لڑاکا ہی ہیں. یہ جو بچے جو 2-3 بھائی جب آپس میں لڑتے ہیں نا بچپن میں, تو زیادہ پریشان نہ ہوا کریں, اس سے ان میں تھوڑی برداشت کی طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک کھینچ کے وہ لگائے گا, دوسرا بھی کھینچ کے لگائے گا, تو اس سے چماٹ کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے اور چماٹ مارنے کی بھی عادت ہوتی ہے. بڑے ہو کر یہ دونوں کوالٹی کا پیدا ہونا ضروری ہے. کوئی چماٹ مارے تو کھانے کا تحمل بھی ہو اور لگانے کا حوصلہ بھی ہو. بعض دفعہ چماٹ کھانے کا ہی تحمل نہیں ہوتا, کہیں گزرے کسی نے کھینچ کے تھپڑ مارا, ایسا دل کی دھڑکن ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے, گلوکوز کی بوتلیں چڑھ رہی, کبھی زندگی میں چماٹ کھایا ہی نہیں اس نے. تو دنیا میں ایسا آدمی سروائیو نہیں کر سکتا, ڈرتا رہے گا, سسرال سے ڈرے گا, ٹھیک ہے, اور ہر ایک سے ڈرے گا. اور مسلمان قوم تو آپ کو پتا ہے کہ بہادری کے بغیر سب کچھ ہو سکتی ہے, مسلمان نہیں ہو سکتی. میں اکثر بتاتا ہوں نا, مسلمان کو بہادر بنانے کے لیے اللہ نے کتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں. ایک یہ کہ گوشت کھانا مذہب کا حصہ بنا دیا. گوشت خور میں بہادری زیادہ ہوتی ہے بنسبت سبزی خور کے. یہ حقیقت ہے
کیونکہ گوشت جو ہے نا، گوشت آپ کے جسم میں قوت غضبیہ کو بڑھاتا ہے. اس کی میں پہلے کئی دفعہ مثالیں دی، جلدی سے شارٹ کٹ کر کے پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو جتنے بھی جانور گوشت کھاتے ہیں، شیر کھاتا ہے، کتا گوشت کھاتا ہے، بلی گوشت، یہ سب گوشت خور جانور ہیں. دوسری طرف سبزی خور، بکری کو جتنے چاہیں ٹماٹر کھلا دیں شوق سے کھائے گی. دمبے کو کھلائیں آپ، سبزی والے سے جتنے چھلکے ولکے لے جا کے کھلا دیں اس کو کھا لے گا، گوشت کے قریب بھی نہیں جاتا وہ. اور اسی طرح گائے ہے، دمبے، بکرے. تو اب آپ دیکھیں کہ بکری کو غصہ دلائیں یا بکرے کو غصہ دلائیں تو کیا کر لے گا وہ؟ مذاکرات کے لیے بلائے گا آپ، یہی ہوگا نا، بیٹھو بھائی کیا پرابلم کیا ہے، بس اس سے آگے بڑھے گا نہیں، اس سے آگے بڑھے گا. شیر کے ساتھ آپ تھوڑا سا گڑبڑ کریں، ایک دفعہ برداشت کرے گا، 2 دفعہ برداشت کرے گا، 3-4 دفعہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو ایک دم کھینچ کے جبڑا پھاڑ دے گا. ایسی غضب کی اس میں غرانا شروع کرتا ہے وہ. یہ گوشت کے آثار ہیں. عربی میں گوشت کو لحم کہتے ہیں. لحم کا معنی ہے شدت. تبھی گھمسان کی جنگ کو بھی ملحمہ کہا جاتا ہے، لحم سے ہی نکلا ہے. گھمسان کی جنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خوب گردنیں کٹ رہی ہوں اور دھماکے ہو رہے ہوں، آپس میں لڑ رہے ہوں، ایسی شدت کی جنگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملحمہ. تو لحم سے ہی نکلا یہ بھی. گوشت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لحم. مچھلی کے گوشت کو لحم نہیں کہتے، اس کو مجازن قرآن نے لحم کہا ہے. مچھلی کھانے سے نہیں وہ شدت پیدا ہوتی. تو گوشت سے مراد یہ اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، دمبے کا اور بکرے کا گوشت. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کیسے؟ بقرعید میں ہمیں یہ کھانا پڑتا ہے، مذہبی تہوار ہے. جو بقرعید میں گوشت نہ کھائے اس کی عید ہوگی؟ کس کام کا بھائی؟ ایسے یہ جیسے کسی کے ولیمہ میں گئے، آپ بریانی کھائے بغیر واپس آ گئے، کھچڑی لے کر گئے تھے آپ اپنے ساتھ، تو ولیمے میں شرکت تو نہ ہوئی نا. تو ایسے ہی بقرعید یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی مہمان نوازی ہے. تو اللہ دسترخوان پہ کیا بچھاتے ہیں؟ گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، دم میں. مرغی کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی لو لیول کا ہو جاتا ہے، اس میں بھی اتنی شدت نہیں ہوتی. تو اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے عقیقے کا. تو عقیقے میں بھی ماش کی دال سے ہو جائے گا عقیقہ، مسور کی دال ہے بھائی، کھچڑی، ککڑی، لوبیا. اس میں بھی کتنے؟ لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا. اسی طرح شریعت میں تیسری قسم کا کھانا ہے ولیمہ، جو سنت، جو مذہب کا حصہ ہے. بہت تاکید ہے ولیمے کی. تو ولیمے کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ 1 بکرا ہی کیوں نہ ہو، 1 بکری ہی. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ولیمہ کرو اگرچہ 3 کلو کھچڑی ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں. اس میں بھی کس کا ذکر ہے؟ گوشت کا. تو یہ 3 کھانے ایسے ہیں جو ہمارے مذہب کا حصہ ہیں. تینوں میں کس کا تذکرہ ہے؟ گوشت. تو مسلمان آدمی جو مذہب کو مکمل فالو کرتا ہے وہ گوشت کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، بیچارے کو کھانا پڑتا ہے. گوشت کھائے گا تو پھر کوئی توہین آمیز کھا کے شائع کر کے بتائے. اب فرانس نے شائع کر دیے نا 10-15، وہ کتنے تھے ان کے جو بندے مار دیے، کسی نے 12 پڑکا دیے. تو یہ کس کے آثار ہیں؟ اب آپ ان کو منع کریں، روکیں، یہ صحیح ہوا غلط ہوا الگ بحث ہے، لیکن یہ ہو گیا بہرحال. اب اس پہ غور کریں کہ یہ جس نے قتل کیا صحیح کیا غلط کیا، یہ آپ غور کرتے رہیں بیٹھ کے. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، جمعے کے بیان میں بھی مثال دی. کسی نے بتایا کہ بہت سے لوگ نیٹ دیکھتے نہیں ہیں. بہت اچھی بات ہے، جس کے گھر میں نیٹ اگر نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو زیادہ بڑی برائیوں سے وہ بچا رہتا ہے. تو وہ میں مثال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. یہ جو یورپ ہے نا، جو توہین آمیز خاکے شائع کرتا ہے، یہ لوگ ہمیشہ سارا دن دہشت گردی کے خلاف بولتے رہتے ہیں. دہشت گردی غلط ہے، دہشت گردی غلط ہے، لیکن کام سارے وہ کریں گے جس سے دہشت گردی کو فروغ ہو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شیطان نے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اتنے لاکھوں لوگوں کو میں نے جہنم میں پھینکوا دیا گمراہ کر کر کے. موسیٰ علیہ السلام تک تو بہت لوگوں کو شیطان نے مروا دیا، لیکن اگر میں اب توبہ کرنا چاہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟
تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ بھائی سب کے لیے قانون ایک ہے، موت سے پہلے جو بھی توبہ کرے گا قبول ہو جائے گی۔ شیطان بڑا خوش کہ بھائی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کہتے ہیں پوچھا حضرت موسیٰ سے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کوئی طریقہ نہیں، اصل تو یہ تھا کہ آدم کو سجدہ کرو نا جو تم نے گناہ کیا ہے، تو اب آدم تو ہے نہیں، قبر ہے، ان کی قبر کو کر لو، میں یوں ہی سمجھوں گا جیسے آدم ہی کو کر لیا۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سجدہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ مطلب یہ کہ جو کام میں نے کیا ہے اس پہ تو میں ڈٹا ہوا ہوں، میں اپنے قانون کو تبدیل نہیں کروں گا، اللہ اپنے قانون کو تبدیل کر لے۔ تو بھائی یہ تو اللہ سے مقابلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تم اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو اللہ کے ماتحت رہ کے، اللہ کا غلام بن کے، اللہ کا بندہ بن کے تو اللہ کو منوایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا اللہ بن کے، اللہ کا خدا بن کے خدا بننے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فرانس نے اور یورپ نے جو سارا دن، جن کا کام سارا سال یہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایسا لٹریچر ختم کرنا پڑے گا جس سے دہشت گردی کو فروغ ہو رہی ہے، صبح و شام چیختے رہتے ہیں، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں اس پہ خرچ ہو رہی ہیں۔ تو اب ان سے کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، امریکہ یہودیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دے جو نہتے فلسطینیوں کو تم صبح شام مار رہے ہو۔ کبھی غزہ پہ لڑائی کئی دہائیاں ہو چکی ہیں، فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ظلم ہے، تو ٹھیک ہے وہاں سے صرف امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینا چھوڑ دے، ظلم ہے یہ، اقوام متحدہ کے مطابق بھی ظلم ہے یہ، اس ظلم کو وہ بھی ظلم مانتے ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو انڈیا اپنی فوجیں وہاں سے بلا لے، وہ ختم کر دے، اور مگر یہ کام کرنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں۔ پھر مزید یہ کہ 1.22 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ آپ کے نام کے لیے اپنی جان دینا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت کی خاطر سولی پر لٹکایا جائے تو خدا کی قسم ہماری نظر میں اس سے مبارک موت کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ ایسے جذبات جس قوم کے اپنے پیغمبر کے بارے میں ہو اور ان کے پیغمبر کی سیرت بھی بے داغ ہو، خود غیر مسلم اس کی گواہی دے رہے ہوں، ایسے پیغمبر کے توہین آمیز خاکے شائع کر دینا، اس پہ یہ کارروائی ہوئی جس کو وہ کہتے ہیں دہشت گردی والی کارروائی ہوئی۔ ہمیں نہیں پتا دہشت گردی تھی کہ نہیں تھی، ایک بات کر رہا ہوں، ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ دہشت گردی تھی۔ تو آپ معذرت کر لو بھائی، ہم سے یہ کیا ہوا توہین آمیز خاکے شائع کر کے، ہم سے غلطی ہوئی، تاکہ آئندہ ایسی کارروائی بولو بھائی نہ ہو۔ لیکن وہی شیطان کی ایک ٹانگ، ایک ہی بات کہ نہ ہم نے معافی کا اعلان نہیں کرنا، ہم نے معذرت والا لہجہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ آئندہ بھی دھمکیاں کہ یہ آزادی ہے، صحافت کی آزادی ہے، آزادی رائے ہے، اس پر کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ مطلب واضح کہہ دیے کہ آئندہ بھی یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر ڈٹے ہوئے ہو اور مسلمانوں کو غیرت ختم کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ تو میرے بھائی مسلمان گوشت کھاتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمان کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے۔ اس کو اسی لیے اللہ نے کھلایا ہے گوشت، تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہو۔ آپ کو اپنی روش تبدیل کرنی پڑے گی۔ دیکھو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ غیر مسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کی اجازت ہے، توہین کی اجازت نہیں ہے۔ اعتراض الگ چیز ہے، توہین الگ چیز ہے۔ اعتراض اس لیے اجازت ہے کہ وہ نبی نہیں مانتا، لہذا اسے بالکل اختیار ہے کہ وہ مسلمانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراضات کرے، اور یہ اعتراضات کر کے کہے کہ ان اعتراضات کی بنیاد پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا۔ آپ کے پاس ان اعتراضات کا کیا جواب ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ نبی کے دور میں بھی مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا،
حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. عرب میں دستور یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے. جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کیا تھا مشرکین مکہ اعتراض کریں گے. نہیں یہ بات سمجھ لیں. اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اعتراض کرے اس کی گردن اڑا دو. مشرکین مکہ نے اعتراضات کیے کہ اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کر رہے ہیں، منہ بولی بہو سے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو قرآن نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ بھائی تم مانتے ہو کہ زید ابن حارثہ یہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے. حقیقی بیٹا وہی ہوتا ہے جس کو تم نے جنا ہو، لہذا اس کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیوی نہیں ہے، یہ تمہاری ایک رسم ہے اور اسلام اس غلط رسم کو تسلیم نہیں کرتا. جواب دے دیا. یہ نہیں کہا کہ جا کے بم سے ان کو اڑا دو جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے، ان کی گردن اڑا دو، نہ نہ نہ، یہ نہیں. اسی طرح اشکالات چلتے رہے. غیر مسلموں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے اعتراضات ہیں جن کے علماء ہمیشہ بہت سارے جوابات دیتے چلے آئے ہیں. بعض دفعہ غیر مسلم اس جواب سے مطمئن ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مطمئن نہیں ہوتا، بعض دفعہ مطمئن ہوتا ہے مگر ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، اور بعض دفعہ واقعتاً مطمئن نہیں ہوتا. تو شریعت یہ نہیں کہتی جو مطمئن نہیں ہے تو گن پوائنٹ سے اس کو آپ مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ تو مطمئن کیوں نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ لا اکراہ فی الدین، سورہ آل عمران میں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا نبی، تو گن پوائنٹ پہ ہم اس کو نبوت تسلیم نہیں کروائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی وجہ ہے اسلام کا جو یہ حکم ہے اتنا واضح ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں مسلمان حکمرانوں نے اسی پر عمل کیا ہے. 800 سال اور 800 سال سے لے کر تقریباً 1000 سال تک ہندوستان میں، جن میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی، اس پہ کس نے حکومت کی ہے؟ مسلمانوں نے. مگر پھر بھی اکثریت کس کی رہی ہے؟ ہندوؤں کی. آج تک ہندو اکثریت میں. کیوں؟ مسلمانوں نے، علماء نے، صلحاء نے، مسلمان فوجیوں نے، مسلمان حکمرانوں نے کبھی کسی ہندو کو تلوار کے زور سے اسلام قبول کرنے کا نہیں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا نہیں کہا. اور ہندو بھی اعتراض کرتے تھے. غیر مسلم کے چند مشہور اعتراضات جو ہر دور میں ہوتے آئے ہیں. ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں 9 سالہ لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری بیویاں کیوں رکھی؟ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیوں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم کیوں دیا؟ اس قسم کے بہت سارے اعتراضات ہیں. یہ میں نے موٹے موٹے بتائے، علماء اس کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں. کبھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا جس نے یہ کتاب لکھی اعتراض کی اس کی گردن اڑا دو. تو اعتراض کرنے کا حق ہے غیر مسلم کو، لیکن کسی کے مذہبی رہنما کے ساتھ تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، بھپتیاں کسنا، کارٹون بنا کے شائع کرنا، یہ بد تہذیبی کی علامت ہوتی ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ میں تہذیب کے علاوہ سب کچھ ہے. ابھی کسی نے بتایا کہ برطانیہ کی کوئی شہزادی کہیں ساحل سمندر پہ قابل اعتراض حالت میں گھوم رہی ہوگی اپنے فرینڈ کے ساتھ. وہ کسی نے ویڈیو کیمرے سے اس کی تصویریں لے کے اخبار میں شائع کر دی، تو اس اخبار پہ اچھا خاصا جرمانہ بھی ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک سزا مل گئی اس کو کہ انہوں نے برطانیہ کے حکمرانوں کی توہین کی ہے. تو ایک لڑکی جو ننگے بدن کے ساتھ گھوم رہی ہے، جس کا سب کو پتا ہے کہ اس کی عام طور پر ایکٹیویٹیز ایسی ہی ہوں گی، وہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا اور شائع کر دیا، اس پہ عدالت ایکشن لے رہی ہے. اور کس بنیاد پر؟ اس سے برطانیہ کی عوام کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں کہ ان کے حکمران کا مذاق اڑایا گیا. ابھی کسی نے چند دن پہلے بتایا کہ کوئی انڈیا میں فلم بنائی گئی ہے جس میں بھگوانوں کا ریکارڈ لگایا گیا ہے کہ بھگوان کی بیٹری ختم ہو گئی، یہ کام ہی نہیں کر کے دے رہا، بھگوان کی بیٹری ختم، کام نہیں کر رہی ہے. اس قسم کی کچھ ڈائلاگ ہیں، ہندوؤں نے توڑ پھوڑ کر دی اور اس فلم کو بین کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. حالانکہ بھگوان جس کا مذاق اڑایا ہے وہ کیا ہے؟
وہ کوئی چیز ہے؟ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں، جس کا دیکھ کے ویسے ہی بیچارے کا مذاق اڑانے کا ہندوؤں کا بھی دل کرتا ہوگا کہ یہ کیا ہے، اس کو کیوں معبود بناؤں، یہ کیا لگتا ہے ہمارا، اس کی سیرت پہ کیا لکھا جائے، اس کی تعریف میں دیکھو کسی انسان جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتنا کچھ لکھا گیا ہے، کتنا کچھ لکھا گیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ فرماتے ہیں قلم اور اس سے لکھی ہوئی تحریریں گواہی دیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہے، کسی دیوانے پر اتنا لکھا نہیں جاتا، اتنا لکھا نہیں جاتا، یہ تحریریں بتائیں گی کہ یہ دیوانے نہیں ہیں۔ تو ہندوؤں کے یہ جو پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں ہوتی ہیں، اس کی کوئی تاریخ ہے، یہ مورتی کب پیدا ہوئی، انہوں نے کتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، ان کے پاؤں ہیں جیسے قرآن کہتا ہے لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں۔ دیکھو قرآن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو، تمسخر نہیں کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہے سوالیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں الہم ارجل یمشون بہا، کہ تم جو ان سے مانگتے ہو تمہارے تو ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہو، کیا ان کے بھی ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ کتنا شائستہ لہجہ ہے، تمہارے تو پاؤں ہیں جن سے تم چلتے ہو، ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ کتنا شائستہ لہجہ ہے۔ ایسے بت جن کی کوئی تاریخ نہ ہو، جن کی کوئی سوانے نہ ہو کہ اس بت نے اتنے اچھے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں، بلکہ بتایا جائے گا تاریخ کی طرف جائیں گے تو فلاں آدمی نے اس کو مٹی سے بنایا۔ اب بیٹری کس سے بنایا یا بغیر بیٹری کے بنایا، دونوں طرح کے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے ان بتوں کو گالیاں مت دو، یہ جو پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں جو کسی کام کی نہیں ہیں، کسی کام کی نہیں، جن کی کوئی تاریخ نہیں، جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، جن کی کوئی سیرت نہیں ہے، بھٹی میں بنے اور لا کے سامنے رکھ دیا، کوئی 50 روپے کا مارکیٹ میں بک رہا ہے، کوئی 20 روپے کا بک رہا ہے، جتنا پیسہ ڈالو گے اتنا بڑا بھگوان خرید کے لے آؤ۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، تہذیب دیکھیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا ان کو بھی گالیاں مت دو، ان بتوں کو، کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی کی زبان سے اپنے خدا اور اپنے رسول کی توہین نہیں سنو، اس کے لیے تمہیں دوسروں کے معبودوں کے بارے میں زبان خاموش کرنی پڑے تو خاموش کر لو۔ یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا کام کرو جو بذات خود صحیح ہو لیکن اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہو۔ تو میرے بھائی ایسا مذہب یہ کیسے برداشت کر لے گا کہ تم نے ان کو گالیاں نہیں دی، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، اور گالیاں دیے بغیر وہ تمہارے پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے؟ یہ تو حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ تو انتہا ہو گئی پھر۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شیطان نے کہا نا، اکڑا ہوا ہے، سجدہ نہیں کروں گا لیکن توبہ قبول ہو جائے، مطلب یہ کہ میں اللہ سے بھی بڑا ہوں، تو یہ بھی ایسے ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ ان توہین آمیز خاکوں پہ معذرت کریں گے، نہ یہ کہیں گے چلو معذرت نہ کریں، اعلان کر دیں آئندہ نہیں ہوں گے، اپنی اس غلطی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں، ہم اپنی غیرت کو ختم کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بہرحال دعا کرتا ہوں کہ جو مفید باتیں ہوں اللہ تعالیٰ وہی کہلوا دے۔ تو میں اصل جو بات کو جلدی سے مکمل کرتا ہوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم پہ انسان راضی نہیں ہوتا۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ غریب پہ کو نبوت کیوں ملی ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ دولت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوتی ہے، تاکہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، نظام عالم چلتا رہے۔ تو اسی طرح نبوت بھی اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوگی، تمہاری چاہت اور تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوگی۔ تو اسی میں اللہ نے اس حسد کا جواب بھی دے، حسد کا علاج بتا دیا، حاسد کو بتا دیا کہ بھائی یہ سوچو کہ اس کے پاس اگر ذہن زیادہ ہے تو کیا تم نے دیا اس کو ذہن؟
اگر تم نے دیا ہوتا نا تو پچھتاتے ہیں کہ دماغ دونوں کو، 2 دماغ اللہ نے دیے تھے اور اختیار دیا تھا، چاہو تو یہ والا اپنے اندر فٹ کر دو اور یہ والا اپنے دوست کے اندر فٹ کر دو، پھر تو میں پچھتاتا وہ اچھا والا اس کو دے دیا اور بیوقوف والا اپنی کھوپڑی میں فٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اختیار تو اللہ نے دیا نہیں ہے. یہ فٹنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. تو پھر اس میں پریشان کیا ہوں؟ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جو کام آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا سوائے اپنی صحت کو برباد کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک علاج اللہ نے بتایا قرآن مجید میں. دوسرا علاج یہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. اگر آپ بیوقوف ہیں تو آپ سے بھی بڑے بڑے بولو ہیں، آپ کم از کم 40 نمبر سے پاس ہو گئے، آپ کی کلاس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے 40 نمبر بھی نہیں لا سکے، تو آپ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاؤ، اس سے تو اچھا ہی مل گیا نا. جیسے میں نے بتایا تھا نا، کسی عورت کو یہ حسد ہو کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، تو وہ سوچ لے کہ ایسی مخلوق بھی ہے جو عورت اور مرد انسان سے بدتر ہے. جانوروں کو دیکھ لیں، اللہ نے انسان تو بنا دیا نا، کتنی بڑی اللہ کی دین ہے. کوئی غریب ہے، پیسہ نہیں آ رہا، جیسے وہ بیچارہ مرا جا رہا تھا، ہائے ایک تو میرے پاس پیسہ آ نہیں رہا اور پڑوسیوں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ سوچے کہ بھائی اور بھی آپ کے محلے پڑوس میں ایسے ہوں گے جن کے پاس آپ سے بھی کم ہے. جھگیوں والوں کو جا کے دیکھا کرو. میں تو جب گزرتا ہوں اور فٹ پاتھ پہ لوگوں کو پڑا ہوا سوتا دیکھتا ہوں تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ تو نے تو ہمیں کروڑوں کی نعمتوں میں رکھا ہے، ان کو کوئی اٹھا کے تکیہ دے دے، چھت دے دے، یہ تو خوشی سے مر جائیں، خوشی سے مر جائیں. ایک ایک روٹی کے لیے بھیک مانگتے ہیں ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہو کر، ایک روٹی کھلا دو، ایک بسکٹ دے دو، ایک چائے پلا دو، اور اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے بھائی؟ ان کم درجے کے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو دولت اختیار میں نہیں ہے، ہاں دینداری اپنے اختیار میں ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ دینداری کے لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ بھئی اس کے بھی صحت اتنی ہے، اس کی بھی عمر اتنی ہے، یہ مجھ سے آگے آخرت کے معاملے میں کیسے نکل گیا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ خواتین میں حسن و جمال کے معاملے میں بڑا حسد ہوتا ہے کہ کوئی عورت خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، تو جو بدصورت ہے وہ خوبصورت کو دیکھ کے جلتی ہے. اس میں بھی سوچنا چاہیے یہی دونوں باتیں. نمبر 1، یہ خوبصورتی بدصورتی کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر بدصورت ہیں تو آپ سے بھی زیادہ بدصورت ہوں گے. ایسی عورتیں مل جائیں گی، آپ کہو گی اللہ کا شکر ہے بھائی، کم از کم ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام تو صحیح ہوا ہے مجھ میں. جو چیز جہاں لگنی تھی وہیں ٹھوک پیٹ کے لگائی ہے فرشتوں نے. سمجھ آ رہی ہو؟ فٹنگ تو صحیح ہوئی ہے، ڈیزائننگ صحیح نہیں ہوئی، اس کی تو فٹنگ بھی صحیح نہیں ہوئی. تو آپ کو اپنے سے بھی بدتر دنیا کے لحاظ سے مل جائیں گے. ایک بات تو یہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، اور ایک اس کے لیے بھی ہے جس کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا، وہ دوسرے کو حسد کا موقع نہ دے. کیسے؟ اللہ نے آپ کو اگر دماغی صلاحیت زیادہ دی ہے، ذہانت زیادہ دی ہے، تو آپ ہر ایک کے سامنے گیت نہ گائیں کہ اللہ نے میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا پھر بھی اتنے اچھے نمبر آ جاتے ہیں. اپنے کلاس فیلو کے سامنے بار بار شو مار رہے ہیں، اس سے اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوں گے. بلکہ اس کا احترام کرے انسان. دنیاوی لحاظ سے آپ سے جو کمتر ہیں ان کا احترام کرے. حدیث میں آتا ہے، دیکھو اللہ کے نبی نے ہر چیز میں ہدایت دی ہے، ہر چیز میں. فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیبتلیک اللہ وینجیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اپنے سے کمتر جب کسی کو دیکھو تو اس کی مصیبت کو دیکھ کر اتراؤ نہیں، خوش مت ہو. وہی سنائی کہیں ایسا نہ ہو، اس کا خطرہ ہے کہ اسے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے. اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا یہ، جو آدمی اپنی کسی چیز پہ فخر کرتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے وہ چیز چھن جاتی ہے اور جس کے پاس نہیں تھی اس کے پاس آ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، حدیث میں ہے یہ کہ اس بات کا خطرہ موجود ہے. صحت دے دی، خوبصورتی دے دی. اب جو جم کھانے جاتے ہیں جو لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹائٹ سی جرسی پہن کے نکلیں گے تاکہ ابھی جو ڈنڈ پیلے ہیں نا انہوں نے، جو جسم میں ابھار پیدا ہوا ہے، تو پتلے پتلے لوگوں کے سامنے جا کے سینہ چڑھا کے کھڑے ہو جائیں گے.
اپنے سے زیادہ کے سامنے نہیں چوڑائیں گے, ان کو پتہ ایک لگا دیا تو میں واپس اسی پوزیشن پر آ جاؤں گا جم خانے جانے سے پہلے جو پوزیشن تھی میری. تو بھائی کیوں کمزور کے سامنے خامخواہ میں سینہ چوڑا کر رہا ہے؟ پھر کمزوروں سے لڑتے بھی ہیں. یہ نیت کر لے انسان ورزش کرنے میں, طاقت بنانے میں, کہ میں کمزوروں کی مدد کے لیے جسم کی طاقت بڑھا رہا ہوں, تو یہ عبادت بن جائے گی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی جم خانے جانا جائز ہے یا نہیں, تو میں کہتا ہوں نہ تو ناجائز ہے نہ جائز ہے, نیت پر اس کا مدار ہے. نیت کیا ہے آپ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور مومن وہ کام خدمت خلق کے کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا. اگر آپ اس لیے ورزش کر رہے ہیں کہ نمبر 1 میں معاشرے پہ بوجھ نہ بنوں, صحت اچھی ہوتی ہے, خود اپنا خرچہ بھی اٹھاتا ہے, دوسروں کا بھی اٹھا لیتا ہے, اور کمزور صحت ہے, کھانستا رہے گا ہر وقت, بیمار پڑا رہے گا, تھوڑے دنوں میں بالکل ہی کباڑ ہو جائے گا, کسی کی مدد نہیں کر سکتا, کوئی لڑ رہا ہے تو اس کی چھڑوا نہیں سکتا. یہ ساری چیز, موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے نا, لڑائی چھڑوائی موسیٰ علیہ السلام نے, وہ چھڑوائی ایسے مکہ مارا چھڑوانے کی نیت سے, وہ اتنی طاقت تھی کہ وہ آدمی ہی کلٹی ہو گیا. ٹھیک ہے, کچھ زیادہ ہی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن محبوب ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ حدیث ہے. دوسری یہ کہ اللہ نے کسی پیغمبر کو کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر جسمانی طاقت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ پیغمبر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا, جو اللہ کو بہت محبوب. تو کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے گھٹا ہوا جسم تھا, بڑی جان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر تھے, ان کے بارے میں صحیح بخاری میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں 40 مردوں کے برابر طاقت ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یعنی اگر کوئی شخص 40 کلو وزن اٹھا رہا ہے تو اس کو 40 سے ضرب دے دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اٹھا لیتے تھے. کوئی اتنی دور پیدل چل سکتا ہے تو اس کو 40 سے ضرب دے دیں. ہر لحاظ سے 40 مردوں سے برابر سے زیادہ طاقت اللہ نے کس میں رکھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس نیت سے کوئی قوت حاصل کرتا ہے, ورزش کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, کہ میں ایک معاشرے میں صحت مند آدمی نظر آؤں, لوگ وہ اتنا نہ ہو جائے کہ وہ ایک بہت ہی گول مٹول سا موٹا آدمی کسی بہت ہی باریک سے آدمی کے ساتھ جا رہا تھا, تو کسی نے اس بہت دبلے آدمی کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں قحط پڑا ہوا ہے. تو اس نے اشارہ کیا وہ جو پیچھے موٹو آ رہا ہے نا, اسے دیکھ کے قحط کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی. سارا وہی کھا جاتا ہے. ان جیسے لوگ سب کھا جاتے ہیں تو پھر ملک میں قحط تو پڑنا ہے کہ نہیں پڑنا. موٹا ہونا الگ چیز ہے, موٹے آدمی سے نبی کو محبت نہیں تھی. موٹاپے کی اسلام میں برائی ہے. طاقت الگ چیز ہے, موٹاپا یہ وضاحتیں در وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں ہر بات میں. 1 سال کے بعد توندے نکلی ہوئی ہیں اور آگے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, وہ چلا نہیں جا رہا. جیسے وہ آپ لوگ تھک گئے. بس ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تھے, کھاتے بہت تھے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی نے اپنے بچوں سے کہا, دیکھو کبھی نیاز اور کوڑے موڈے کی دعوت ہونا تو باپ کی روح کو خوش کر دینا, اتنا کھانا کہ باپ کی روح خوش ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کبھی نیاز 40واں, یہ سب مردوں کے جو کھانے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں یہ لوگوں کے حلق میں مردوں کے کھانے اترتے کیسے ہیں. یہ مردوں کے کھانے ہوتے ہیں نا, تمہارے ابا بہت شوق سے کھایا کرتے تھے. تو ایسا کرنا کہ ابا کی روح خوش ہو جائے. انہوں نے کہا اماں بس تو آنے دے کوئی مردہ, ٹھیک ہے, آستینیں چڑھا لی کہ اماں بس تو کسی کو مرنے دے, پھر دیکھ اس کی روح کے اصحال ثواب کے لیے ایسا کھائیں گے ابا کی روح بھی گریبی میں خوش ہو جائے گی. اصحال ثواب تو کسی اور کی روح کے لیے, ابا خامخواہ میں ہی خوش. اچھا بھائی, تو یہ کیا کھانے کے لیے اتنا کھایا کہ اب 2 آدمیوں کے سہارے چل کے آ رہا ہے, چلا نہیں جا رہا اس سے. پاؤں زمین پہ لڑکھڑا رہے ہیں اور 2 آدمی. گھر میں آیا, ماں نے خوب دھنائی لگائی, بولا بے شرم, تو نے اپنے ابا کی روح کو کیا خوش کیا ہے, تو نے تو ان کی روح کو تڑپا دیا. اس نے کہا اماں اور کتنا کھاؤں, چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی پھر بھی چل تو لیا نا, تیرے ابا کو تو اسٹیشن پہ اٹھا کے لایا کرتے تھے جب کھاتے تھے. اسٹیشن پہ اٹھا کے 4 آدمی پلنگ پہ ڈال کے لاتے تھے. چلنے کے تو پھر بھی 2 آدمیوں کے سہارے چل کے آ رہا ہے.
تو طاقتور ہونے کا یہ مطلب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں ہے طاقتور ہونے کا. البتہ یہاں بھی ایک بات کہ بعض لوگ ورزش کر کے صحت مند ہو جاتے ہیں, بعض قدرتی دبلے پتلے ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں, وہاں پھر وہی حسد والی بات آ جائے گی. وہاں یہ سوچے اپنے سے بھی کمزوروں کو دیکھے, بھئی اللہ نے مجھ سے بھی کمزور رکھے ہیں, بہت ہی کمزور. جو بھی کسی نعمت سے محروم ہے تو وہ اپنے آپ کو انتہا نہ سمجھے, سمجھ لے اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں, تو اللہ نے مجھے اتنا بنا دیا. بیماروں کو جا کے دیکھو ہسپتالوں میں, میں تو کہتا ہوں عبرت کے لیے کبھی نہ کبھی ہسپتال کا, جیسے قبرستان کا حکم ہے نا چکر لگایا کرو, ہسپتال کا بھی لگایا کرو. اور قبرستان سے زیادہ عبرت میرا مشاہدہ ہسپتال میں ہوتی ہے. تو جا کے دیکھا کریں کیسے کیسے بیمار معذور پڑے ہوئے انسان کہتے ہیں اللہ تو نے دونوں ٹانگیں دونوں ہاتھ سلامت رکھی, یہ بھی تیری بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ حسد نہ کرے اور طاقتور کمزور کے سامنے شو نہ مارے. اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, سورہ لقمان کی آیت کہ اللہ تعالیٰ شیخی بھگارنے والے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. کبھی اترانا, کوئی بعض دفعہ کوئی خاتون زیادہ حسین ہوتی ہیں یا کوئی خوبصورت زیور پہنا ہوا ہے تو وہ بلا وجہ کی سامنے والے کو تحقیر ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس تو یہ ہے, ہمارے پاس, تمہارے پاس تو یہ نہیں, ہمارے پاس تو یہ بھی ہے. تمہارے گھر میں اچھا گاڑی ہے تمہارے میاں کے پاس, 50 پہ جاتے ہیں, میرے میاں کو تو ابھی کرولا ملنے والی ہے. نام یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمت کو ظاہر کر رہے ہیں, مقصد شو بازی ہوتی ہے تاکہ دوسرا اپنی نگاہوں میں گر جائے کہ بھی آپ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ان چیزوں سے اور بھی انشاءاللہ اس کے کافی علاج ہے حسد ختم کرنے کے, یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا میں, وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. ہاں بھائی یہ جوئے والے مسئلہ, 2 ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں, یہ میں نے ابھی تک قابل تحقیق ہے, یہ دوبارہ جیب میں ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اگلے ہفتے انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. میرے علاوہ گھر اور خاندان کے باقی افراد وہ بریلوی ہیں, حتیٰ کہ بیوی بھی نظر و نیاز, ختم قادریہ, عید میلاد النبی, شربت محرم, رجب کے کوڑے, سب کا اہتمام ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ گھر میں توحید کی دعوت دوں اور شرک اور بدعت سے بچ جاؤں, لیکن سب لوگ مجھے گمراہ, دیوبندی, وہابی وغیرہ سمجھتے ہیں. مجھے کوئی بہتر حل بتائیں. کسی کی ہدایت کے لیے سب سے پہلی بات اس پہ طنز کرنا, مذاق اڑانا, اس سے ہدایت کے بجائے گمراہی پھیلتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ غیر مسلم تھیں, مشرک تھیں. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو جب توحید کی دعوت دی تو ان کی والدہ نے ٹھکائی لگا دی, بہت مارا, کچھ بھی نہیں کیا. حضرت ابو مار کھائی تسلی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کریں. بہت پریشان رہتے تھے, کڑتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو حضرت ابو ہریرہ فوراً گھر کی طرف بھاگے. حضرت ابو ہریرہ بڑے باوقار تھے, بھاگتے نہیں تھے عام طور پہ. کسی نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا. تو دیکھو جب میٹھا لہجہ ہوتا ہے اور آپ گھر کے افراد کو یہ بتائیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں فوراً فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے تو پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. یہ تو میں کبھی اجتماعی مجلس ہے تو حلوے مانڈے کا ذکر ایسے کر دیتا ہوں, گھروں میں ایسے نہ کریں. کوئی کنڈے کھا رہا ہے یا کوئی 40ویں کا کھانا کھا رہا ہے, اب آپ تبلیغ کے لیے اس کے پاس گئے, بولے مردوں کا کھانا کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے کیا ہوگا, وہ چھوڑ تھوڑی دے گا. اس کے طریقے کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے کھا لیں, کوئی بات نہیں, آپ کی نیت بہرحال اچھی ہے, آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں, پھر کسی وقت اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنا خیر خواہ ہونا ثابت کر دیں. گھر میں تو خاص طور پر اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. پھر ان کے لیے دعا. وہ مذاق اڑائیں تو اڑانے دو. شادی کے دوران شادی کی رسومات کرنا, مایوں مہندی, یہ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے. یہ شادی کرنا آسان ہے مگر آج کے دور میں اس کو مشکل کر دی ہے. تو یہ تو لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں راضی ہو جائیں کہ نہ ہم آپ کا خرچہ کرائیں گے نہ آپ ہمارا خرچہ کراؤ, تو آسانی ہو جائے گی اس سے. شاہ زیب کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. فرانس میں پر ہونے والے واقعے پر احتجاج کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا ریلی جلسوں میں شامل ہونا ٹھیک ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. دنیا میں آج کل احتجاج کا یہی طریقہ ہے, ریلیاں جلسے. اس سے ایک کم از کم اظہار ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں اس پر تکلیف ہوئی ہے. اگر کوئی ولیمہ میں اس وجہ سے شریک نہ ہو کہ رات بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کھانا بھی دیر سے کھلتا ہے تو اس میں کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں؟ اس میں کوئی نافرمانی نہیں.
نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پرانے صوفیہ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو صحیح پتہ چلے گا معرفت کیا ہے. آج کل عوام کو نہیں پڑھنی چاہیے پرانے صوفیہ کی کتابیں، کیونکہ ان صوفیہ کرام کے کلام مبہم ہوتے ہیں، آپ کو ان کا مطلب سمجھیں گے نہیں اور گمراہ ہو جائیں گے. آج کل کسی نے نیک بننا ہے، صوفی بننا ہے، تو ابھی جو مشائخ اور بزرگان دین موجود ہیں جو تصوف کے سلسلوں سے ہیں، ان میں سے کسی سے بیعت ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. تصویر کھنچوانا یا مووی وغیرہ بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ عذر کی وجہ سے شریعت میں کہاں تک اجازت ہے؟ جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اسکول، مدرسے کے کارڈ. شناختی کارڈ، پاسپورٹ اسکول کے لیے تو ضرورت ہے، وہ تو اس کے تو ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا. باقی مووی بنانا یا یہ جو ہے ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے، جب تک وہ کیمرے میں ہو، پیپر پہ نہ ہو، تو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر پر ایک مستقل میرا یہاں بیان ہو چکا ہے تفصیلی دلائل کے ساتھ. تو ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس کے بہت سے علماء جواز کے قائل ہیں، محقق علماء، اور بہت سے علماء اس کو حرام کہتے ہیں. تو جب ایسی چیز ہو، علماء میں دونوں رائے ہوں، تو عوام کے لیے احتیاط کا پہلو ہے کہ اسے چھوڑ دے، گنجائش کا پہلو ہے کہ اسے کر لے. دونوں طرف علماء ہیں، تو بلا ضرورت استعمال نہ کریں. لوگ فیس بک پر خام خواہ میں اپنی اسٹائل والی تصویریں لگا دیتے ہیں.